ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ جب کوئی خوش الحان قاری اسے بلند آواز میں پڑھتا ہے تو دل لرز اٹھتا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، وہ تو بس ایک ہی ہولناک چیخ تھی، پھر اچانک سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اپنے زور پر نازاں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ان کی حقیقت کتنی کمزور ہے۔ نہ کسی لشکر کی ضرورت پڑی، نہ بڑی جنگ کی، صرف ایک آواز کافی تھی اور سب ختم ہو گئے۔ وہ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، مگر آخرکار ایسے بجھے جیسے ہوا چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتا ہے کہ نجات دینے والے آتے ہیں مگر لوگ انہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک طاقتور آواز، ایک زبردست جھٹکا، ایک ہلا دینے والی لہر پوری قوم کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے وہ حقیقت بیان فرما دی جسے انسان نے بعد کے زمانوں میں سمجھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور سب ہلاک ہو گئے، ایک بھی نہ بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاملہ صرف دنیاوی ہلاکت تک محدود نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اس سے سوال ہوگا اور پھر اصل بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنا چاہے وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ لے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قدرت کی مثالیں دیتا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيَّةَ أَحْيَيْنَاهَا، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے سردیوں میں سوکھی زمین بہار میں دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق اور انسان کی کوشش کے تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ پھل اللہ کی قدرت سے اگتے ہیں، مگر کھیت میں ہاتھ انسان کے بھی چلتے ہیں۔ رزق اللہ دیتا ہے، مگر محنت انسان کے ذمے ہے۔ پھر آخر میں سوال فرمایا جاتا ہے، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، خود انسانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ صرف انسان اور جانور ہی نہیں بلکہ پودوں میں بھی نر و مادہ کے نظام پائے جاتے ہیں، اور ومما لا یعلمون میں ان بے شمار چیزوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں انسان بعد کے زمانوں میں جانتا ہے اور آئندہ بھی جانتا رہے گا۔ کیا پھر بھی انسان شکر ادا نہیں کرے گا؟ شکر کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے۔ جب بندہ دیکھتا، سمجھتا اور پہچانتا ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو ہر چیز میں اس کی نشانی دیکھتے ہیں۔ آمین۔ جو رب ہر چیز کو کامل نظام کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بے مقصد پیدا نہیں فرمائیں، بلکہ انسان کے لیے عطیہ اور رحمت بنا کر پیدا کی۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دیے ہوئے ایک پیالہ پانی پر بھی شکریہ ادا کرتا ہے تو اسے بدرجہ اولیٰ اس رب کو پہچاننا چاہیے جو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ،
اور سورج اپنے ایک مقرر ٹھکانے